لوگ کہتے ہیں کہ 1965 کی جنگ ہوتی ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ 1965 کی جنگ نہ کہا کرو، 1965 کے جہاد کہا کرو۔ 1965 کے جہاد ہوا تو ہمارے فاضل نوجوان ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا اور والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جان، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ بچوں متر دیکھو، یہ ڈرون اڑ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا، متر دیکھ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری 2 وجہ سے مغفرت کر دی۔ کتنی وجہ سے بولو؟ 2 وجہ سے مغفرت کر دی۔ نمبر 1 کہ میں نے امام کے پیچھے نیت باندھی ہوئی تھی، میں نے کہا وَلَضَّالِّينَ آمین، اللہ نے فرمایا کہ تیری آمین اور فرشتوں کی آمین آپس میں مل گئی تو ہم نے تیری مغفرت کر دی، تیرے گناہ معاف کر دیے۔ جمال صاحب، اشرف جمال صاحب، دوسری بات انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے 1965 کے جہاد میں شرکت کی، ہم نے اس وجہ سے تمہارے گناہ بخش دیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس کے جنت میں داخل کر دو۔ یہ مجھے ایک عالم دین جو جامعہ دارالقرآن کے فاضل ہیں، ان کے والد میجر کی حیثیت سے 1965 کے جہاد میں انہوں نے شرکت کی، انہوں نے مجھے اپنے والد کے متعلق یہ خواب سنایا۔ اور دوسری بات کی یاد رکھیں، جس وقت 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، پاکستان کے ایک عالم دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر کر آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، میں اس پر رو رہا ہوں۔ یہ پاکستان اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس سے محبت کرو، اس کی زمین سے محبت کرو، اس کے مفادات سے محبت کرو۔ اور آخر میں پاکستان کی جو ابھی حالیہ سن 2025 میں جو معرکہ حق ہوا، اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ گزشتہ تاریخ کے حوالے دیتے ہیں، میں اس کو تاریخ پاکستان نہیں، تاریخ اسلام کی ایک عظیم فتح کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے طویل فضائی اسٹریٹجک ہوئی اور اس میں آپ کے پاکستان کے مسلمانوں کے مومنین کے شہزادوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا، اپنے سے کئی گنا بڑی ٹیکنالوجی اور ایئر ڈیفنس والی قوت کو جذبہ لا الہ الا اللہ سے جو شکست دی، پوری دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال دی۔ آج یہ ٹرمپ امریکی صدر کو بڑی ہمدردی آ گئی ہے پاکستان سے، اور اس کو پاکستان سے ہمدردی نہیں ہے، اس نے پاکستان کے ایئر ڈیفنس کے نظام نے ان کی نیندیں اڑا دی۔ یہ پہلے مان نہیں رہے تھے کہ ہمارا کوئی جہاز گرا ہے، اب 6 تک مان گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جذبہ لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت رکھی ہے، وہ جذبہ رکھا ہے، وہ ایمان رکھا ہے۔ اور جو اللہ نے بدر و حنین میں مدد اتاری تھی، وہی بدر و حنین کی مدد و نصرت کے نظارے اس جنگ میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے عہدیدار نے میرے والد صاحب سے کہا کہ یہ ایئر ڈیفنس جو تھا، ہم نے جس کو ہٹ کیا، ابھی تک دنیا میں اس نظام کو کسی نے ہٹ نہیں کیا، اس کا توڑ نہیں آیا تھا، ابھی تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے، حضور کی غلامی کی برکت سے آپ کے یہ شاہین فضا میں بلند ہوئے اور انہوں نے دنیا کو وہ نقشہ دکھا دیا کہ جو کام
टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत से हो सकता है। अभी बरतानिया में पाकिस्तान ने जो एयर शो के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो पोजीशन हासिल की, सारे लोग हैरान। मेरे अजीज सलावा, आपने भी क्या बनना है? मेरे साथ एक लफ्ज बोल रहे हैं, भी मैं अभी बात को खत्म करता हूं। हमने भी क्या बनना है? बोलो, मुहाफिज पाकिस्तान। झंडा ले रहा हो और जुबान से बोलो, क्या बनना है? क्या बनना है? बोलो, मुहाफिज पाकिस्तान। और क्या बनना है? मुहाफिज इस्लाम। क्या बनना है? बोलो, मुहाफिज इस्लाम भी बनना है और मुहाफिज पाकिस्तान भी बनना है। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं। और आखिर में मेरे बच्चों, याद रखना एक बात, अगर कोई आदमी कल को तुम्हें टीवी पर बैठकर ये कहे कि उलमा ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, उलमा ने पाकिस्तान बनाने में क्या किरदार अदा किया, लंबी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उससे सिर्फ इतना पूछो कि कराची में और ढाका में पाकिस्तान के बानी जनाब मोहम्मद अली, जनाब मरहूम ने झंडा किसी हाथ में दिया था? लियाकत अली खान को दिया था? चौधरी शौकत अली को दिया था? किसको दिया था? बोलो। एक आलिम दीन के हाथ में दिया था, एक दाढ़ी वाले के हाथ में दिया था, एक टोपी पगड़ी वाले के हाथ में दिया था। मैंने अभी जामिया दारुल कुरान में एक बात कही, मेरे अजीज बच्चों, आपका वालिद अगर घर बनाए, आपका वालिद दुकान बनाए, तो अपने मुखालिफ से वो कभी इफ्तिदा करवाएगा? क्यों भाई करवाएगा? अपने मुखालिफ से कहे कि आओ जी मेरी दुकान का फीता कटो, आओ जी मेरी दुकान का इफ्तिताह करो, आओ जी मेरे घर का इफ्तिताह करो, करने देगा कोई? नहीं। पाकिस्तान का इफ्तिताह पाकिस्तान की परचम कुशाई से हुआ। और कराची में झंडा किसने लहराया? शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी साहब ने, और ढाका में शेखुल इस्लाम अल्लामा जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने। इन दोनों ने परचम लहराया। और बानी पाकिस्तान जनाब जना की ऑफ दी रिकॉर्ड तकरीर में मौजूद है। मैंने उनकी वो तकरीर पढ़ी भी है और रेडियो पर सुनी भी है, जिसमें वो ये कहते हैं, अगर मेरे साथ मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ना होते, अगर मेरे साथ अल्लामा जफर अहमद उस्मानी ना होते, अगर मेरे साथ मौलाना अशरफ अली थानवी की तालीम ना होती, दुआ ना होती, रहनुमाई ना होती, तो मैं कभी ही ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान न बना पाता। उसको ये कहो, आप उसको ये कहे, ये है पाकिस्तान, ये है उलमा का किरदार। और जिस वक्त में बलोचिस्तान और KPK के ये इलाके जो पाकिस्तान के साथ इंतजाम के हक में नहीं थे, तो जनाब जना ने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखा। वो खत आज रिकॉर्ड में मौजूद है। जनाब जना ने खत लिखा अल्लामा उस्मानी रहमतुल्लाह को, कहा कि हजरत आपके इस इलाके में पूरे शागिर्द मौजूद हैं, आप इन इलाकों का दौरा करें। अगर मैं जाऊंगा तो लोग वोट नहीं देंगे, आप जाएंगे लोग इनकार नहीं करेंगे। तो कहते कि मैं वहां गया और वो खत जनाब जना का मौजूद है, आज अपने तारीख की दस्तावेज में लगा हुआ है वो। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी आए, पूरे इस इलाके का उन्होंने दौरा किया और तमाम लोगों को हुक्म दिया कि तुम सब लोग पाकिस्तान के इंतजाम में इनका साथ हो, इनके साथ खड़े हो। और नतीजा क्या हुआ? जब रेफरेंडम हुआ तो बलोचिस्तान और KPK के ये सारे इलाके पाकिस्तान के इंतजाम के हक में आ गए। ये है उलमा का किरदार। आप टीवी पर बैठकर कहते हैं कि जी उलमा ने क्या किया, उलमा मुखालिफ थे, बस दो ही बातें उनसे कहो कि अगर उलमा मुखालिफ थे तो जनाब जना ने झंडा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी के हाथ में क्यों दिया? अगर पाकिस्तान के उलमा मुखालिफ थे तो अल्लामा जफर अहमद उस्मानी के हाथ में झंडा क्यों दिया? और जब पाकिस्तान का लॉ बनाने का वक्त आया तो जनाब जना की उम्र ने वफा न की
انہوں نے کہا کہ علامہ عثمانی کو اس لا کمیٹی کا چیئرمین بنایا جائے جو اپنی سربراہی میں اس کا لا تشکیل دے، لیکن علامہ عثمانی کی بھی عمر نے وفا نہ کی، جناب جناح کی عمر نے بھی وفا نہ کی، دونوں ہی چلے گئے اور لا کر، لیکن الحمدللہ 1973 کا آئین بنا۔ آپ کے آئین میں درج ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس بولو نہیں ہو سکتا۔ میرے پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جناب حافظ امجد صاحب، یہ ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ یہ اسلامک آئیڈیالوجی کہ جس میں ان کا عہدہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہے کہ اگر اسمبلی میں کوئی قانون خلاف اسلام پاس ہو جائے تو اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسلط کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عدالت اسلام کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے، اسلامی متضاد فیصلہ دیتی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر سکتی ہے۔ یہ الحمدللہ یہ اعزاز ہے، اور یہ اعزاز بھی ہمارے پاکستان کے عسکری سربراہ کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ بھی اس کو جاتا ہے۔ کون؟ جناب صدر ضیاء الرحمن مرحوم، کہ انہوں نے یہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی اور اس کو آئین کا حصہ بنایا۔ اور میں اسی موقع پر اسی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور تمام طلباء سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پاکستانی بنایا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ سجود ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، عام طور پر میں جو دعائیں کرتا ہوں کسی کو بتاتا نہیں ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر میری موت آئے تو مجھے مدینے میں موت آئے، میں بقیع میں دفن ہو جاؤں۔ اگر ایسا مقدر نہیں تو پھر مجھے موت اور میرا دفن پاکستان میں ہو۔ ہمیں پاکستان سے اتنی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔